بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، 3 سال شدید بائیکاٹ کے بعد ابو طالب کی حالت، جو کہ 80 سال کی عمر کے پہنچ چکے تھے، کافی خستہ ہو چکی تھی۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنی زندگی کے بالکل اخیر مرحلے میں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک آخری کوشش کی جائے ابو طالب کے پاس جا کر بات کرنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب کی آنکھ بند ہوئی اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبہ حرکتیں شروع کر دی۔ جب تک وہ تھے تو ہم اتنی جسارت کے ساتھ آپ کے خلاف نہیں کچھ کر پائے۔ چنانچہ انہوں نے آخری وفد ابو طالب کی خدمت میں لے جا کر پیش کر دیا، اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ آپ زندگی کے اخیر مرحلے میں ہیں، ہمارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمارے اور تمہارے بھتیجے کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے، نہ وہ ہمیں چھیڑ چھاڑ کریں اور نہ ہم انہیں چھیڑ چھاڑ کریں۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یہ قریش کا وفد ہے جو تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات رکھی، کہا کہ میں ان لوگوں کے سامنے ایسی تجویز رکھنا چاہتا ہوں جس کی بنیاد کے پر یہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائے گے۔ دوسری روایت میں آپ نے کہا کہ یہ عرب کے بادشاہ اور عجم ان کے زیر نگی ہوں گے، انہیں فدیہ دیں گے، انہیں جزیہ دیں گے اور ان کے ماتحت رہ کر حکومت کریں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بولیے تو صحیح۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، یہی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے اور اسی کی بنیاد کے پر تمہیں دنیا کی بادشاہت ملنے والی ہے۔ ابو جہل وہاں پر تالیاں بجانے لگا، ہاتھ پیٹنے لگا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آخری کوشش تھی مشرکین مکہ کی جانب سے ابو طالب کی خدمت میں، جو کہ ناکام ہو گئی۔ اسی کے ضمن میں سورہ صاد کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، جن میں کہا گیا کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں کا ایک خبردار کرنے والا، ڈرانے والا ان کے درمیان آیا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور انتہائی جھوٹا ہے۔ یہ سارے معبودوں کو اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، سارے معبودوں کو ایک بنا دے رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب والی بات ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد کچھ ہی دن بیتے تھے کہ ابو طالب اپنی زندگی کے بالکل اخیر مرحلے میں پہنچ گئے۔ ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر مرحلے تک کوشش کرتے رہے، حالانکہ ابو طالب نے اپنی جانب سے جو ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، دین اسلام کی حمایت کی، سب کچھ کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ابتدا میں، تو کہا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو کہا کہ اسی کے پر جمے رہنا۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی وہ اپنی زبان سے اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں۔ چنانچہ اخیر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نظر انداز کیا اور سیدھے اپنے چچا سے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید جسے تم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو، مانتے ہو، سپورٹ کرتے ہو، حمایت کرتے ہو، اس کا اپنی زبان سے اظہار کیجئے، اور اسی کی بنیاد کے پر میں اللہ کے ہاں تمہارے حق میں حجت پیش کروں گا۔ میرا چچا مسلمان تھا۔ اب یہ بات جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی
تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں ایک زبان ہو کر کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دونوں نے کلمے سے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے باپ دادا کے طور طریقے سے پھر جاؤ گے۔ اس کے ضمن میں ایک بہت پیارا نکتہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ کلمے کا بہتر مفہوم اور معنی ابو جہل اور اس وقت کے مشرکین سمجھتے تھے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد باپ دادا کے طور طریقے، رسم و رواج اور برادری خاندان کی بنیاد کے پر جو طور طریقے ریت رواج چل رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ اس کے رسول کی بات ماننا ہے۔ وہ اس وقت کے مشرکین سمجھتے تھے، اسی لیے کہا کہ کلمہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے طور طریقے اور ان کے دین سے ہٹ جاؤ گے۔ آج کا مسلمان بھی اگر کلمہ پڑھنے کے بعد باپ دادا کے طور طریقے، رسم و رواج کو اپنائے ہوئے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا کلمہ اس کی زندگی میں اثر کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے جھنڈے کے تلے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا۔ اس کے بعد بھی اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مختلف برادریوں اور مختلف رسم و رواج اور ان ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلمے کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، اور مسلمان ہوئے تو ہم مسلمان ہونے کے ساتھ خلوص کے ساتھ ساری چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جو اسلام ہماری رگ و پے کے اندر، ہمارے دل و دماغ، ہمارے کردار میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال آخر میں ابو طالب نے یہی کہا هو علی ملت عبد المطلب وابى ان يقول لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرنے والا ہوں اور لا الہ الا اللہ سے انکار کر دیا۔ حق بات کی قبولیت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سماجی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ بڈھا پوری زندگی حمایت کرتا رہا، زبان سے تو اقرار نہیں کیا اور آخر مرحلے میں اپنے بھتیجے کی بات مان لی جبکہ پوری زندگی نہیں مانا۔ یہ ہماری زندگی کے پر ایک ایسا فطور ہے اور ایسا دھوکہ ہے جس کی بنیاد کے پر ہم بہت ساری اچھائیاں، بہت ساری سچائیاں سمجھنے بوجھنے کے بعد نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ لوگ ہمارے اس کردار و عمل کے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے۔ لوگوں کی زبان ہے، ان کو جو کہنا ہے کہیں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا مشن اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے نشانے اور اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے تو پھر لوگوں کی طرف توجہ دیں گے۔ لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی فکر کرنا ایک ایسا مشن ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی رضامندی ایک ایسا مقصد ہے جو حاصل کرنا ضروری بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے اور جو مل سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگیے۔ لوگوں کی فکر اور لوگوں کی باتیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، اس جانب توجہ دینے کی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ تو یہ حق بات کے قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ آدمی سب کچھ سمجھنے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتا ہے محض لوگوں کے خوف کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب اللہ سے زیادہ لوگوں کا خوف دل و دماغ کے اندر رچا بسا ہوتا ہے۔ آخر کار ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہہ کر گئے تھے کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا ما لم انہا عنک، جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ یعنی آپ کو پتا تھا کہ روک دیا جائے گا۔ آخر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر دی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہ نبی کو اجازت ہے نہ مومنوں کو کہ اپنے کسی بھی مشرک، رشتہ دار، قریبی کوئی بھی ہو اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرے۔ اگر ہمارا کوئی بھی قریبی ہے، معلوم ہے کہ وہ شرک کے پر بلا ہے، اس نے توبہ نہیں کیا، ایمان توحید کے پر موت نہیں آئی ہے، ہم اس کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا۔ اب اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اصل مسئلہ شرک کا ہے، توحید کا ہے۔ اگر توحید کے پر موت ہے کوئی بھی ہو، وہ ہمارا خونی رشتے سے بڑھ کر مسلمان بھائی ہے، اور اگر ہمارا قریبی، یہاں تک کہ ہمارا سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کے پر مرتا ہے تو وہ ہماری مغفرت کی دعا کا مستحق نہیں ہے۔ یہی قرآن مجید کا اور یہی اسلام کا فیصلہ ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری شفاعت انہیں آخرت میں کام آئے گی، بس اتنا ہوگا کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے، لیکن میری شفاعت کی وجہ سے ان کو آگ ٹخنے تک چھوئے گی۔
مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ انہیں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج مجھے سب سے شدید ترین عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ یہاں سے عذاب کی ابتدا ہوگی، یہ عذاب ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہاں سے ابتدا ہے تو انتہا کیا ہوگی۔ ابو طالب کے انتقال کے 2 مہینے بعد یا کچھ روایتوں کی بنیاد کے پر محض 3 دن کے فاصلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 بڑے سہارے تھے، باہری دنیا میں ابو طالب تھے جو سماج سے لڑتے تھے، جن کی بزرگی اور سرداری کی بنیاد کے پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھاتے تھے، کھل کر آپ کے خلاف نہیں آتے تھے، اور جب باہری دنیا میں کچھ پریشانی اور آپ کے پر دباؤ ہوتا، ٹینشن ہوتا، فکر ہوتی، تو ان چیزوں کا حل اللہ نے آپ کے گھر میں بیوی کی شکل میں رکھا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سہارا بھی نکل گیا، یعنی نہ باہری دنیا میں کوئی سہارا رہا اور نہ اندرون دنیا کے اندر۔ اسی لیے 10 نبوی کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سال بڑا ہی مشکل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے۔ ایک مرتبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مشروب لا رہی تھی، سالن وغیرہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدیجہ کو اللہ کا سلام پیش کیجیے گا، اور انہیں کہنا کہ اللہ انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے رہا ہے، اس میں کوئی شور و شگف نہیں ہوگا، دنیاوی ساری فکروں سے آزاد۔ اور حقیقت دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا جو 10 سال تھا، جس میں ہر لمحہ حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ تھیں، یہ بہت مشکل بھرے دن تھے۔ انہوں نے اپنا سارا مال نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، دین کی خدمت میں لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کی ہمدرد بنی رہی، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا، اول مرحلہ سے لے کر۔ اس سے بڑھ کر رفاقت کیا ہو سکتی ہے۔ جس وقت انتقال ہوا 65 سال کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 50ویں سال کے اندر تھے۔ اس مرحلہ بیتنے کے بعد اب ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ پہلے سے زیادہ تندہی کے ساتھ، سختی کے ساتھ پیش آنے لگے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے، ایک کافر آیا، آپ کے اوپر مٹی پھینک کر چلا گیا۔ آپ گھر میں آئے، پورا چہرہ اٹا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گندگی کو صاف کر رہی تھی۔ آپ نے کہا بھی کہ جب تک ابو طالب تھے کسی کو ایسی جرت نہیں ہو پائی، ان کے جانے کے بعد لوگ یہ میرا حال کر رہے ہیں۔ آپ کی بچیاں آپ کی اس حالت میں دیکھنے کے بعد غمزدہ تھی، آپ انہیں تسلی دے رہے تھے کہ تمہارا رب تمہارے باپ کو اس طرح بے سہارا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اتنی مشکلات، پریشانیاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھی۔ خاص طور سے 10 نبوی کے بعد یہ مسائل بہت زیادہ پیش آئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جو آپ کا دوسرا نکاح تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ ان کے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ میں یا مکہ میں ہی انتقال کر گئے، عدت کے پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی مشکل کا سال تھا، اس لیے کہ اتنی زیادہ تکالیف نبی کو نہیں بخشا جا رہا تھا، تو مسلمانوں کی بات کیا تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تنہا حبشہ کی ہجرت کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ابن دغنہ برق گماد کے بعد ملا، اور اس نے اپنی پناہ میں انہیں واپس مکہ میں لایا۔ یہ حالات مسلمانوں کے تھے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ دین کی راہ میں تکالیف کتنی آتی ہے، مشکلات کتنی آتی ہیں۔ اگر ہم ان مشکلات سے ہار گئے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، نہ ہم استقامت اپنا سکتے ہیں۔ دین کی راہ میں یہ ساری قربانیاں، آزمائشیں مقدرات میں سے ہیں۔ اگر ہم اسلام قبول کرتے، راہ حق پر چلتے ہیں، تو ان چیزوں کو جاننا ہے، ماننا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، نہ سنور سکتا ہے۔ اللہ ہمیں مشکل حالات میں صبر کی توفیق عنایت فرمائے اور استقامت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔